109ویں رات شہرزاد نے کہا، جب ایک ڈاکو نے بتایا کہ 22 سال پہلے اس نے ایک لڑکی کو بیت المقدس سے چرایا جو نہایت حسین و جمیل اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھی، اور اسے دمشق لے جا کر ایک سوداگر کو 1,00,000 درہم میں بیچ ڈالا، اور اس نے اسے دمشق کے والی کو پیش کیا، اور والی نے سوداگر کو اس کی دونی قیمت دی، تو اب اس ڈاکو نے ان سے کہا کہ اے میرے جہاں پناہو، یہ ہے عجیب ترین قصہ جو میرے ساتھ پیش آیا، اور میری جان کی قسم میں اکثر اس واقعے کو سوچتا ہوں اور اپنے کیے پر پچھتاتا ہوں، کیونکہ وہ قیمت بھی اس لڑکی کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ جب بادشاہوں نے یہ قصہ سنا تو ان کو تعجب ہوا، اور جب نزلت الزمان نے بدو کی زبانی قصہ سنا تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، اور اس نے چلا کر اپنے بھائی رمضان سے کہا کہ یہی وہ بدو ہے جو بیت المقدس سے مجھے چرا لے گیا تھا، اور اس میں مجھے ذرا بھی شک و شبہ نہیں۔ اس کے بعد نزلت الزمان نے ان لوگوں سے تمام تکلیفوں اور مار اور بھوک اور ذلت اور توہین کا ذکر کیا جو اسے اس بدو کے ہاتھوں سے پردیس میں پہنچی تھیں، اور کہنے لگی کہ اب میرے لیے اس کا قتل کرنا جائز ہے۔ یہ کہہ کر اس نے تلوار کھینچ لی اور بدو کی طرف بڑھی تاکہ اسے قتل کر دے، مگر بدو چلایا اور کہنے لگا کہ اے جہاں پناہو، اسے میرے قتل سے روک لو جب تک کہ میں ایک عجیب و غریب ماجرا بیان نہ کر لوں۔ اس کے بھتیجے کان ماں کان نے کہا کہ پھوپھی جان، پہلے اسے اپنا قصہ بیان کر لینے دو، اس کے بعد جو تیرا جی چاہے کیجیو۔ یہ سن کر اس نے اپنا ہاتھ روک لیا، اور بادشاہوں نے بدو سے کہا کہ اب قصہ سنا۔ اس نے کہا کہ اے جہاں پناہو، اگر میں عجیب و غریب قصہ سناؤں تو کیا تم میری جان بخشی کر دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ بدو نے اپنا عجیب ترین قصہ کہنا شروع کیا کہ تھوڑے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک رات مجھے بالکل نیند نہ آتی تھی، اور مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صبح کبھی نہ ہوگی۔ جب صبح ہوئی تو میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور تلوار لگائی اور گھوڑے پر سوار ہوا اور نیزہ ٹیکا اور سیر و شکار کے لیے چل دیا۔ راہ میں مجھے کچھ لوگ ملے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ جب میں نے ان پر اپنا ارادہ ظاہر کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم بھی تیرے ساتھ ہیں، اور ہم سب ایک ساتھ روانہ ہوئے۔ ابھی ہم جا ہی رہے تھے کہ ہمیں ایک شتر مرغ دکھائی دیا، اور ہم اس کی طرف بڑھے، لیکن وہ پر کھول کر بھاگا اور دوپہر کے وقت تک بھاگتا رہا، اور ہم اس کے پیچھے لگے رہے یہاں تک کہ ہم ایک بیابان میں پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا اور نہ پانی، سوائے سانپوں کی کھنکھناہٹ اور جنوں کے شور اور بھوتوں کے غلقے، اور کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ جب ہم اس جگہ پہنچے تو وہ شتر مرغ غائب ہو گیا، اور ہمیں یہ پتہ بھی نہ چلا کہ وہ آسمان کی طرف اڑ گیا یا زمین پھٹی اور وہ اس میں سما گیا۔ اس لیے ہم نے گھوڑوں کی باگیں پھیر دیں اور واپسی کا تہیہ کر لیا، لیکن اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایسی گرمی میں واپس ہونا مضر ہے، کیونکہ سورج کی تپش بڑھ رہی تھی اور ہمیں سخت پیاس لگی ہوئی تھی، اور ہمارے گھوڑے ہمت ہار چکے تھے اور ہمیں موت کا یقین آ چکا تھا۔ ہم اسی سوچ بچار میں تھے کہ ہمیں دور سے ایک وسیع سبزہ زار نظر آیا، اور اس میں ایک خیمہ لگا ہوا تھا،
اور خیمے کے بازو میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا اور ایک گڑے ہوئے بھالے کا پھل چمک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ہماری جان میں جان آئی اور نا امیدی جاتی رہی، اور ہم نے گھوڑوں کا منہ اس خیمے کی طرف پھیر دیا تاکہ ہم اس سبزہ زار اور نہر کی طرف جائیں۔ اب ہم سب ادھر چل دیے، یہاں تک کہ سبزہ زار میں پہنچ گئے۔ وہاں ہم ایک کنویں پر ٹھہر گئے اور پانی پیا اور گھوڑوں کو پانی پلایا۔ اب میں یہ خیال کر کے کہ دیکھوں تو صحیح کہ اس خیمے میں کیا ہے، میں اس کے دروازے پر پہنچ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے جس کی داڑھی مونچھیں ابھی نہیں نکلی، گویا کہ وہ نیا چاند ہے، اور اس کے دانی طرف ایک نازک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، گویا وہ بید کی شاخ ہے۔ جب میری نظر اس لڑکی پر پڑی تو میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اور میں نے جوان کو سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دیا۔ اب میں نے کہا کہ اے عرب کے سردار، بتا کہ تو کون ہے، اور یہ لڑکی جو تیرے پاس بیٹھی ہے تیری کیا لگتی ہے؟ یہ سن کر جوان نے اپنا سر جھکا لیا اور تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر کہا کہ پہلے تو بتا کہ تو کون ہے اور تیرے ساتھ یہ سوار کس لیے آئے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ میرا نام حماد ہے اور میں مشہور سوار ہوں، اور عربوں میں میرا شمار 500 سواروں کے برابر ہے۔ ہم لوگ سیر و شکار کے لیے نکلے تھے اور ہمیں پیاس لگی تو ہم اس خیمے کے دروازے پر آئے تاکہ تمہارے یہاں ہمیں شاید ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ جب اس نے میری باتیں سنی تو وہ حسین لڑکی کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ لڑکی اپنا دامن کھینچتی ہوئی اٹھی اور سونے کی پازیبیں اس کے پاؤں میں چم چم کرتی تھیں، اور اس کے بالوں میں اس کے پاؤں اٹکتے جاتے تھے۔ اس طرح سے وہ چل دی اور تھوڑی دیر کے بعد لوٹی، اور اس کے دانے ہاتھ میں ایک چاندی کا برتن تھا جس میں ٹھنڈا پانی بھرا ہوا تھا، اور اس کے بائیں ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس میں کھجوریں اور دودھ اور جنگلی جانوروں کا گوشت تھا۔ میں اس لڑکی پر اتنا فریفتہ تھا کہ نہ اس کے ہاتھ سے کھانا لے سکتا تھا۔ جب میں کھا پی چکا تو میں نے نوجوان سے کہا کہ اے عرب سردار، میں تو اپنا حال تجھے سنا چکا، اب میں چاہتا ہوں کہ تو اپنا حال بتائے اور اپنا قصہ سنائے۔ اس نوجوان نے کہا کہ یہ لڑکی میری بہن ہے۔ اب میں نے اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو اسے مجھ سے اپنی خوشی سے بیاہ دے، ورنہ میں تجھے قتل کر کے اسے زبردستی لے جاؤں گا۔ یہ سن کر جوان نے اپنا سر جھکا لیا اور تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر کہنے لگا کہ تو نے ضرور سچ کہا ہے کہ تو مشہور سوار اور معروف سورما ہے، لیکن اگر تم دھوکے بازی سے مجھ پر حملہ کر کے مجھے قتل کر ڈالو گے اور میری بہن کو لے جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے عیب کی بات ہے، اور اگر تم ایسے ہی ہو جیسا کہ کہتے ہو کہ شاہ سوار ہو اور تمہارا شمار بہادروں میں ہوتا ہے اور تم جنگ و جدل سے ڈرتے نہیں، تو اتنا ٹھہر جاؤ کہ میں ہتھیار لگا لوں اور تلوار کمر سے باندھ لوں اور نیزے کو سیدھا کر لوں اور گھوڑے پر سوار ہو لوں، تو ہم تم میدان میں نکلیں گے۔ اگر میں کامیاب ہوا تو میں تم سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا، اور اگر میدان تمہارے ہاتھ رہا اور تم نے مجھے قتل کر دیا تو یہ لڑکی میری بہن تمہاری ملکیت ہے۔ جب میں نے اس کی یہ باتیں سنی تو میں نے کہا
کہ واقعی یہ انصاف کی بات ہے اور ہم اس پر متفق ہیں۔ اس لڑکی کی محبت کا جنون مجھ پر اور زیادہ سوار ہو گیا، تاہم میں نے گھوڑے کو پیچھے پھیر لیا اور اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر اس کے حسن و جمال کی تعریف کی اور کہا کہ جو جوان اس کے ساتھ ہے وہ بھی بڑا خوبصورت اور قوی دل ہے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ وہ 1000 سواروں کے برابر ہے۔ اس کے بعد میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ خیمے کے اندر کس قدر مال و دولت اور کیسے کیسے تحائف ہے، اور یہ کہ اگر یہ جوان بڑا بہادر نہ ہوتا تو اس جگہ آ کر اکیلا نہ رہتا۔ پھر میں نے کہا کہ ہم میں سے جو کوئی اس جوان کو قتل کرے وہی اس کی بہن کو لے جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں منظور ہے۔ یہ کہہ کر میرے ساتھی ہتھیار لگا کر اور گھوڑوں پر سوار ہو کر اس جوان کی طرف روانہ ہو گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ بھی ہتھیار لگا چکا ہے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی بہن اس کی طرف دوڑی اور اس کی رکاب کے پاس لیٹ گئی، اور اس کا برقع آنسوؤں سے تر ہو گیا، اور اس خوف سے کہ کہیں اس کا بھائی مارا نہ جائے وہ واویلا کرنے لگی۔ اس کا بھائی بھی یہ سن کر رونے لگا، اور اس نے اپنے گھوڑے کا منہ اس کی طرف پھیر کر کہا کہ اے بہن، جو کچھ میں تجھ سے کہتا ہوں اور تجھے نصیحت کرتا ہوں اسے سن۔ اس نے جواب دیا کہ سر آنکھوں پر۔ جوان نے کہا کہ اگر میں مارا جاؤں تو اپنے آپ کو کسی کے سپرد مت کیجیو۔ اس پر لڑکی اپنا منہ پیٹنے لگی، اور اس نے کہا کہ خدا نہ کرے کہ تو مرا پڑا ہو اور میں دشمنوں کے قبضے میں ہوں۔ یہ سن کر جوان نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور اس کی نقاب اٹھا دی، اور ایسا معلوم ہوا کہ بادلوں میں سے سورج نکل آیا۔ اس نے اپنی بہن کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اس سے رخصت ہوا۔ اس کے بعد وہ ہماری طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے سوارو، تم مہمان بن کر آئے ہو یا شمشیر زنی اور نیزہ بازی کا ارادہ رکھتے ہو؟ اگر تم مہمان بننا چاہتے ہو تو خوش ہو کہ تمہارے لیے میزبانی کا سامان موجود ہے، اور اگر تمہیں اس چمکتے ہوئے چاند کا لالچ ہے تو ایک ایک کر کے میدان میں آؤ اور جنگ اور نیزہ بازی کا فن دکھاؤ۔ یہ سن کر ہم میں سے ایک سوار نکلا۔ جوان نے پوچھا کہ تیرا اور تیرے باپ کا کیا نام ہے، کیونکہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اس شخص کو قتل نہ کروں گا جو میرا ہم نام ہو اور جس کا باپ میرے باپ کا ہم نام ہو۔ اگر تجھ میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں تو میں لڑکی تیرے حوالے کر دوں گا۔ سوار نے کہا کہ میرا نام بلال ہے، اور پھر دونوں ایک دوسرے پر وار کرنے لگے، اور جوان نے اس کے سینے پر ایک ایسا نیزہ مارا کہ اس کی نوک پیٹھ سے نکل آئی۔ اب دوسرا سوار اس کے مقابلے میں آیا، اور جوان نے ذرا سی دیر میں اسے بھی لہو لہان کر دیا، اور کہنے لگا کہ اب کون آتا ہے؟ اس پر ایک اور سوار نکلا، مگر اس کے سینے پر بھی جوان نے ایسا نیزہ مارا کہ اس کا پھل اس کی پیٹھ سے نکل آیا۔ جوان نے پھر کہا کہ اب کون نکلتا ہے؟ اب چوتھا سوار نکلا، اور دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے اور تلواریں چلنے لگیں، لیکن جوان کا ہاتھ پہلے پڑا اور اس نے اسے بھی قتل کر دیا۔ الغرض جو اس کے مقابلے میں آتا گیا وہ قتل ہوتا گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے ساتھی قتل ہو چکے تو میں اپنے دل میں کہنے لگا کہ اگر میں نے اس کا مقابلہ کیا تو میں بھی اس کا کچھ بگاڑ نہ سکوں گا، اور اگر بھاگا
تو عربوں میں میری سخت بدنامی ہوگی۔ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔